بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مچھلی کی حیرت انگیز خوراک۔ ہم نے ایک مچھلی دیکھی، اس کا نام تھا بلو ویل۔ اتنی بڑی مچھلی کہ اس کا وزن روزانہ 100 پاؤنڈ بڑھتا ہے، یعنی 50 کلو روزانہ بڑھتا رہتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کے وزن ہی 50-60 کلو یا 70 کلو ہوتے ہیں، تو جس مچھلی کا وزن 50 کلو روزانہ بڑھتا ہے تو کھاتی کتنا ہوگی؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کھاتی ہے جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ سمندر کا پانی اپنے اندر لیتی ہے اور اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت باریک سی اسکرین بنائی ہوئی ہے۔ اس میں سے پانی گزرتا ہے تو پانی میں سمندر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا ہوتے ہیں، آنکھ سے نظر ہی نہیں آتے، وہ چھلنی کی طرح اسکرین کے ایک طرف رہ جاتے ہیں اور صاف پانی آگے نکل جاتا ہے۔ یہی بیکٹیریا اس کی غذا بنتے ہیں۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کھاتی کچھ نہیں، بس ہر وقت پانی اس کے منہ میں آ رہا ہے جا رہا ہے، اور کچھ فلٹر ہو کے جو جھاگ سی بنتی ہے وہ اس کی غذا بن رہی ہے۔ واہ میرے مولا، تیری نرالی شان ہے، اور ہر وقت وہ چلتی رہتی ہے۔ اپنی زندگی میں وہ اتنا چلتی ہے کہ 3 مرتبہ وہ چاند کا چکر لگا کر واپس آ سکتی ہے، اتنا سفر طے کر لیتی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا نہیں کہ دیکھو اس کی غذا اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی، تو غذا تو بندے کو اللہ تعالیٰ پہنچا کر رہتے ہیں۔ پودے کی خوراک۔ ہم نے ایک ملک میں پھول دیکھا، اس کے اندر شہد کی طرح بہت ہی میٹھا رس تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اسی طرح کھلا رہتا ہے، اور جب کوئی چڑیا یا کوئی پرندہ اس کے رس کو کھانے لگتا ہے تو اس کی پتیاں بند ہو جاتی ہیں اور وہ پرندہ وہیں پر قابو میں آ جاتا ہے، پھر گل سڑ جاتا ہے
اور اس پرندے سے خوراک لے کر یہ پودا زندہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب کریم جہاں سے چاہے بندے کو رزق پہنچا دیتے ہیں، بندے کو پتہ نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ جبکہ بندے کی یہ حالت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت۔ ایک واقعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین دونوں شہزادے بیمار ہو گئے اور بخار اترتا ہی نہیں تھا، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نظر مان لی کہ اللہ اگر ان کو صحت ہو جائے تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی روزے کی نیت کر لی، انہوں نے بھی نیت کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو، پھولوں کو، بچوں کو، پیاروں کو صحت عطا فرما دی۔ جب بچے صحت مند ہو گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ایک دن روزہ رکھا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کچھ تھوڑا بہت لائے جو افطار کرنے کے لیے گزارا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ابھی افطاری کا وقت تھوڑا سا باقی تھا، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں مدینے کا مسکین ہوں اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں، بہت وقت سے بھوکا ہوں اور میں اس دروازے کو دیکھ کر اس لیے آیا ہوں یہاں سے کوئی بندہ خالی ہاتھ جاتا نہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے وہ جو کھانا افطاری کے لیے پڑا تھا اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا اور میاں بیوی نے پانی سے ہی افطار کر لی اور اگلے دن کی سحری بھی پانی سے کر لی۔ دوسرا دن پھر اسی طرح گزرا، سارا دن بھوک پیاس برداشت کی اور اللہ کی شان کے شام کو پھر تھوڑا بہت افطاری کے لیے جو بن پایا وہ لے آئے۔ ابھی افطاری کا وقت ہونے والا ہی تھا، تھوڑی دیر رہ گئی تھی کہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ جواب ملا میں یتیم مدینہ ہوں، بھوکا بھی ہوں، سائل ہوں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جو کچھ گھر میں تھا وہ اٹھا کر یتیم کو دے دیا، پھر پانی سے روزہ افطار کر لیا اور تیسرے دن کا روزہ بھی پانی سے رکھا، تیسرے دن کی بھوک پیاس بھی برداشت کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تیسرے دن بندے کا کیا حال ہوتا ہے۔ جب افطاری کا وقت آیا تو کچھ چھوٹی موٹی چیز پاس تھی، کھانے کی افطاری سے تھوڑی دیر پہلے دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو جواب ملا میں تو اسیر ہوں، قیدی ہوں اور اس دروازے پر آیا ہوں، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے سوچا یہ سائل اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، میں اللہ کے نام پر مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی، خود بھوکی رہ جاؤں گی۔ چنانچہ تیسرے دن بھی انہوں نے وہ اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندی اور بندے کا بھوکا پیاسا رہنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں اتار دیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کی بھوک تو تیسرے دن ختم ہو گئی ہوگی، کھانا کھا لیا ہوگا، لیکن جو انعام ملا وہ کتنا بڑا انعام ہے کہ آج بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور 1400 سال بعد بھی ان کی اس عبادت کا قرآن کی زبان میں تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ میرے مولا، آپ کتنے قدردان ہیں۔ آپ کی محبت میں جو بندہ عمل کر لیتا ہے آپ اس عمل کو بھی اپنا کلام کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو صبر طبیعت میں تھا جس کی وجہ سے 3 دن بھوک پیاس برداشت کر لی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں سائل کو سب کچھ دے دیا۔ مصرف کو دیکھ کر حرام کا پتہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ جو کہتے ہیں
کہ ہم لوگوں کے مال کے مصرف سے ان کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اچھا ایسا کرو کہ درہم ہے اس کو لے کر شہر میں چلے جاؤ، اور جس بندے کو تم سمجھتے ہو کہ وہ سب سے زیادہ غنی ہے، محتاج نہیں، سائل نہیں، فقیر نہیں، اس کو دے دو، اور پھر دیکھو یہ کہاں خرچ کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ گیا، اس نے شہر میں دیکھا ایک بندہ، اس کا لباس بڑا اچھا ہے، اس کا چہرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، ایسے جیسے بڑے شریف کا ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ میں تھیلا لیے جا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ بندہ واقعتاً سائل نہیں ہو سکتا، فقیر نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس کو دے دیا۔ دینے کے بعد وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے عجیب بات دیکھی، وہ بندہ ایک گلی میں مڑا اور تھیلا گلی میں پھینک کر ایک دکان کے اندر چلا گیا، وہاں سے سودا خرید کر گھر کے اندر لے گیا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے صورتحال اور اس کی حقیقت بتلا دیجیے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس نے کہا دیکھو میں سعادات میں سے ہوں، میرے گھر میں 3 دن سے فاقے چل رہے ہیں، گھر کے بچے اس وقت فاقے کی وجہ سے مرنے کی حالت میں پہنچ گئے ہیں، میں اپنی کسی بیماری کی وجہ سے مشقت کے قابل نہیں، نہ ہم کسی سے کچھ مانگ سکتے ہیں۔ تو آج بچوں کو اس فاقے کی حالت میں دیکھ کر، تڑپتا دیکھ کر اٹھا، اور میں نے باہر ایک مردہ بکری کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کا گوشت لے جاتا ہوں، میرے بچوں کے لیے اس اضطرار کی حالت میں حلال ہے۔ میں نے بکری کی ران کاٹی اور لے کر جا رہا تھا کہ آپ نے مجھے پیسے دے دیے، اب میرے لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہو گیا، میں نے اس کو پھینک دیا۔ دکان سے چیزیں خریدیں اور گھر والوں کو دیں کہ ایک صاحب نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ چنانچہ جو پیسہ آپ نے دیا وہ سید گھرانے کے بچوں نے اضطرار کی حالت میں استعمال کیا۔ اس پر وہ حیران ہو گیا اور آ کر حضرت کو بتلایا۔ حضرت نے فرمایا اب اپنا پیسہ نکالو اور جس کو سب سے زیادہ محتاج سمجھتے ہو، فقیر سمجھتے ہو، اس کو جا کر دے دو، پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ پیسہ لے کر نکلا۔ اس نے بازار میں ایک بندے کو دیکھا جو ذرا لنگڑا بھی تھا اور فقیر بنا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ یہ معذور بھی ہے، فقیر بھی ہے، اس کو پیسہ دے دیتا ہوں۔ پیسہ اس کو دے دیا۔ اس کے بعد اس کے پیچھے چلنے لگا۔ دیکھا کہ وہ سیدھا ایک ایسی دکان پر گیا جہاں چرس بکا کرتا تھا۔ اس لنگڑے نے اسی پیسے سے کچھ چرس خریدا۔ اس کے بعد وہ لنگڑا نوجوان ایک طوائف کے گھر گیا اور جو پیسہ اس نے دیا تھا اس سے زنا کا مرتکب ہوا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا حرکت کی؟ اس نے کھلم کھلا بتلا دیا۔ اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے سچ کہا، میرا پیسہ مشتبہ تھا، میں نے اپنی طرف سے صحیح بندے کو دیا لیکن اس نے اس کو گناہ کے کاموں میں استعمال کیا، جبکہ آپ کا پیسہ حلال تھا۔ میں نے ظاہر میں ایک ایسے بندے کو دیکھا جو غیر مستحق تھا، مگر اللہ نے آپ کے پیسوں کو اچھی جگہ پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا ہم مال کے مصارف سے مال کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں، یہ کدھر سے آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔